औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। हमारा मौज़ू गुफ्तगू तलाक़ और तलाक़ से मुतल्लिक़ उसके फ़िक़ही अहकाम है। हमने फ़िक़ही अहकाम कुछ पहले आपकी खिदमत में पेश किए हैं, तो आज सूरह तलाक़ आपके सामने तिलावत करते हैं कि उन्हीं फ़िक़ही अहकाम की बुनियाद वो ख़ुद इस कुरान में मौजूद है। तो चंद आयात हम आपके सामने तिलावत करते हैं सूरह तलाक़ की, और उसमें जो हुदूदुल्लाह बयान की गई हैं, जो अहकाम इलाही बयान किए गए हैं, उसी की बुनियाद पर फ़िक़ही हवाले से फ़िक़ही अहकाम मराजिउ-उज़्ज़ाम ने पेश किए हैं। तो सूरह तलाक़ में चूँकि ये मौज़ू तलाक़ का मुआशरे का एक ज़िंदा मौज़ू है, अगरचे इस फ़ेल को अहादीस में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस है वसाइल शिया में कि आप फ़रमाते हैं कि मबगूस तरीन फ़ेल तलाक़ है, और एक और हदीस में फ़रमाया कि ये इस कदर गज़बनाक फ़ेल है अल्लाह के नज़दीक कि अर्श इलाही इससे हिल जाता है। तो तलाक़ अगरचे शरअन तो जायज़ है, लेकिन एक ऐसा फ़ेल है कि जिस पर कराहत की गई है। हदीस के जुमले यूँ हैं कि तज़व्वजू वला तत्तलिक़ू, कि तज़वीज करो, शादी करो, लेकिन तलाक़ ना दो। फ़इन्न तलाक़ यहतज़्ज़ु मिन्हु अल अर्श, कि तलाक़ एक ऐसा फ़ेल है कि इससे अर्श इलाही हिल कर रह जाता है। तो तलाक़ अगरचे मुआशरे के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग तलाक़ दे देते हैं, जो किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। शादी हो गई तो अगर कहीं नाराज़ायती है, कहीं कोई गुस्सा आ गया है, कहीं कोई मिजाज के मुताबिक बात नहीं हुई तरफ़ैन को, तो बहुत सारे मवारिद पर दरगुज़र करने की ज़रूरत है, इसार से काम लेने की ज़रूरत है, और अहकाम इलाही को पेश नज़र रखें। तो इस मसले की अहमियत के पेश नज़र पूरी एक सूरह तलाक़ परवरदिगार ने इनायत फ़रमाई है और उसमें अहकाम बयान किए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तलक़्तुमुन्निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वअह्सूल इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यख़रुजना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा। तलाक़ देने के अम्र में जल्दी नहीं करनी चाहिए, और अगर इसको थोड़ा सा डिले किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, तरफ़ैन अगर रिज़ायत दे दें और दरगुज़र कर दें एक दूसरे को, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे मुआशरे में बाज़ ये होता है कि तलाक़ दी और फ़ौरन घर से निकाल बाहर किया ख़ातून को, और ना उसका हक़ महर दिया, और उसकी जो चीज़ें उसको दी हुई हैं वो भी उससे वापस ले ली, जो हदाया दी हैं वो भी वापस ले लिए, और बहुत ही ज़ालिमाना सलूक होता है। अगर खुदा न खास्ता आपस में वो पैबंद और वो बंधन बरकरार नहीं रह रहा, तो अखलाकियात को, उस अखलाकियात के दामन को हाथ से न जाने दें, अखलाकियात के दायरे में रहें। तो परवरदिगार का इरशाद ये है कि ए नबी, अगर ख़वातीन को तलाक़ दे दी जाए तो फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो ये देखा जाए कि उनकी तलाक़ के बाद उनकी इद्दत वो गुज़ारे। और इसमें एक नुक्ता ये कि वो दौरान हैज़ और दौरान हैज़ तलाक़ नहीं होती, और अगर हमल उसका है तो वो उसकी इद्दत हम फ़िक़ही मसाइल में बयान कर चुके हैं कि वज़अ हमल तक है। मज़ीद आगे आयात में भी इसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। तो फरमाया ये जा रहा है कि अगर तलाक़ दे दी है तो वो उसको
اس کی حفاظت کی جائے، اس خاتون کی نگہداری کی جائے، اس کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے، خوف خدا پیدا کیا جائے آپس میں۔ لا تخرجوہن، ان کو اصلاً نکال باہر نہ کرو، من بیوتہن، گھروں سے نکال باہر نہ کرو ان کو، ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشہ، الا یہ کہ اس نے کوئی فحش کام کیا ہے، اگر اس نے کوئی نعوذ باللہ کوئی فاحشہ ہے وہ خاتون، اور اس کا گھر میں رہنا درد سر ہے اور مشکلات کا باعث ہے، حدود اللہ کو پامال کرتی ہے، والا یہ ہے کہ اس کو گھر میں رہنے دیں یہاں تک کہ وہ اپنی عدت گزارے، اور ممکن ہے کہ جو 3 ماہ اس نے عدت گزارنی ہے اس درمیان اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھر سے ایک الفت اور محبت پیدا کر دے، دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جائیں اور دونوں جو ہیں اپنے اس عمل پر نادم ہو جائیں، تو ممکن ہے ان میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، الا یہ کہ کوئی وہ بہت ہی مبین، بہت ہی کھلم کھلا کوئی فحش کام کرے، تو اس صورت میں اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے، وگرنہ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ ان کو گھر سے نکال باہر نہ کرو، اور اس معاملے میں وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یہ حدود الہی ہیں، اللہ نے یہ معین کر دی ہیں یہ حدیں، اور ان حدود کو پامال نہ کرو، ان کو تجاوز ان پر نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّہ، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے اور اس سے تجاوز اور تعدی کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو گویا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ لا تدری، تمہیں کیا پتہ، کیا معلوم کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے، کوئی امر پیدا کر دے کہ پھر سے یہ پیوند مستحکم ہو جائے، پھر سے یہ جڑ جائیں۔ تو طلاق کے فوری بعد اس کو گھر سے نکال دینا، اس کو نان و نفقہ نہ دینا، اس کے لیے اگر وہ حمل ہے اس کا، تو اس حمل کی جو اخراجات ہیں، جو اس کی خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمے ہے، جو بچہ آنے والا ہے اس دنیا میں یا بعد میں اس کے دودھ پلائی کا مسئلہ ہے یا دیگر احکام، تو فوراً ناراضگی ہوئی، فوراً طلاق دی اور فوراً ہی گھر سے نکال باہر کر دیا، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن حکم یہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کرو۔ بہت سارے لوگ پامال کرتے ہیں معاشرے کے اندر، اور غصے کو بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں، اپنی قوت اور طاقت سے زیادہ بڑھ کر اصلا خاتون کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، اس کا مخلوق خدا ہونا، اس کی انسانی ارزشیں اور قدروں کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ تو اس ظلم و ستم سے بچانے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی حدود اللہ کو پامال کرے گا تو فقد ظلم نفسہ، تو گویا اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ہاں اگر اس کی وہ عدت کی مدت مکمل ہونے کو ہے تو اس عدت ختم ہونے سے پہلے اگر امساک کر لے، یعنی روک لے بیوی کو، اگر بیوی کو روکنا چاہتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کرنے کے لیے اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ایک عمل ایسا انجام دے، اور اگر وہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں رجوع کر چکا ہوں، اگر اس سے بوس و کنار کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے اور رضایت کا اظہار کرتا ہے، تو پھر دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عدت ختم ہونے سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ اس کی اگر یہ مدت پہنچنے کو ہے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اگر معروف طریقے سے نیکی کے ساتھ اس کو روکنا چاہتا ہے تو اس کو روک سکتا ہے۔ او فارقوہن، اور اگر اس سے جدا بھی ہونا چاہیں تو وہ بھی معروفن، تو وہ بھی معروف طریقے سے، نیک طریقے سے، عرفاً جو معاشرے کے اندر ایک اخلاقیات کے پیمانے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پس اگر اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر اس کی عدت ختم ہونے کو ہے اور وہ نہیں رکھنا چاہتا تو اس کے سے جدائی چاہتا ہے تو ظاہر عدت تمام ہو جائے گی تو وہ جدا ہو جائیں گے۔ اب وہ عدت تمام ہونے کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا، الا یہ کہ پھر سے نکاح ہو اور نکاح کے بعد پھر سے یہ گھر اپنا آباد کریں۔ بس تاکید یہ ہے ان آیات کے اندر کہ اگر ناراضگی ہو گئی ہے اور یہ بندھن آگے برقرار نہیں رہ سکتا تو جدائی کرنا چاہیں تو معروف طریقے سے، نیک طریقے سے، شائستہ اور اصلاح پسند طریقے کے ساتھ ان کو اگر طلاق دے دی گئی ہے تو فوری ان کو گھر سے نکال
باہر نہ کریں۔ اور یہ جو ایام عدت ہے اس میں خاتون کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی کچھ اس طرح عمل انجام دے کہ اپنے شوہر کو راضی کر سکے، مثلا بناؤ سنگھار کرتی ہے، بن سور کے اس کے سامنے آتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور اس کا دل موہ لیتی ہے۔ تو یہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی نئی سبیل اس کے لیے پیدا کر دے اور وہ گھر پھر سے ان کا بن جائے، ٹوٹنے سے بچ جائے، چونکہ احادیث میں جیسے کہا گیا ہے کہ یہ امر ایسا ہے کہ اس سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ تو پس پوری کوشش کرنی چاہیے عزیز و اقارب کو بھی، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عزیز و اقارب ہی میں سے کوئی اس جلتی پر تیل چھڑک دیں اور اس میں مزید آگ بھڑکا دیں۔ عزیز و اقارب کو بھی چاہیے طرفین کو سمجھائیں، اگرچہ طلاق کے صیغے جاری ہو گئے ہیں اور وہ اپنی عدت کے دن گزار رہی ہے تو اس دوران بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خاتون کو گھر سے نہ نکالا جائے اور اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے اگر رجوع کر لیں تو کیا ہی بہتر، اگر نہ کریں تو جدائی بھی کرنی ہو تو بہت ہی شائستہ طریقے سے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔